اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ رودات 8 نومبر 2021 کی ہے، جس میں صبح ہمارے فرنٹ ڈیسک ایگزیکٹو ضامن ماؤنٹ ویو ہوٹل میں فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو 9:50 پہ عابد اللہ بنام عابد اللہ ہمارے پاس انٹری ہوئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری گاڑی یہاں پہ خراب ہوئی ہے، تو ہم لیڈیز کے ساتھ ہے، تو آپ برائے مہربانی لیڈیز کو فیملیز کو کچھ گھنٹے کے لیے آپ ہم اپنے پاس بٹھا دیں، تو ہم جو ہے نا گاڑی ٹھیک کر کے آتے ہیں۔ تو ہماری ایس او پی کے مطابق ویسے رکھنے کا نہیں ہے، ہم نے کہا کہ جی اگر آپ روم بک کریں گے تو ہم آپ کو جو ہے نا یہاں پہ ٹھہرا سکتے ہیں، تو انہوں نے 105 ہمارا روم بک کیا، MV 105، اور ٹھیک 4 بجے تک انہوں نے کہا تھا، تو 4 بجے انہوں نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا۔ عابد اللہ پہلے چلے گئے تھے اور ان کی فیمیلز پیچھے رہ گئی تھی، تو جو 4 بجے ہوٹل سے وہاں سے نکل گئے۔ پھر واپسی جو ہے وہ تقریباً 9:20 پہ یہ خواتین واپس آئی، تو کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر چکے تھے 105 جو ہے روم نمبر، تو وہاں اس کی صفائی ہو رہی تھی، تو ہم نے ان کو 107 میں ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مرد ابھی آئے نہیں ہیں، آپ ہمیں کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے جگہ دیں۔ ہمیں تھوڑا سا ان کے اوپر ڈاؤٹ ہوا، اس وقت میں خود بھی موجود تھا، تو اسی اثنا میں 9:22 پہ ہمیں پولیس اسٹیشن سے کال آئی کہ جی اس طرح سے کچھ افراد ہے، مشکوک افراد، اگر آپ کے ہوٹل میں کہیں موجود ہے یا آ رہے ہوں یا انٹری ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے ان کو اطلاع دی، پولیس کو اطلاع دی، ہم نے 9:20 پہ ان کی انٹری ہوئی تھی، اور 9:22 پہ ہم نے پولیس کو اطلاع دی کہ جی ہمارے پاس 107 میں ہم نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، تو آپ برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکتے ہیں وہاں پہ پہنچ جائیے گا۔ تو ہم نے ان کو کسی طرح فیل نہیں ہونے دیا کہ جی اس وقت ہماری پولیس سے کوئی کنورسیشن ہوئی ہے یا کسی طرح کا ان سے رابطہ ہوا ہے، تو 9:22 پہ ہم نے ان کو اطلاع دی، اور اسی دن رات کو 10 بجے جو ہے وہ پولیس والے وہاں پہ پہنچے۔ میں کیونکہ ہوٹل سے باہر تھا، مجھے اسٹاف نے بتایا کہ آپ ہوٹل میں آ جائیں، اس وقت پولیس سے کچھ معاملات ہوئے ہیں، تو آپ کائنڈلی ہوٹل میں تشریف لائیں۔ تو وہاں پہ ان کی تقریباً 1 گھنٹے کی وہاں پہ جو بھی ان کی آپس کی کارروائی تھی، کمرے میں رہے 2 لیڈیز پولیس اہلکار اور ان کے ساتھ 2-3 سپاہی موجود تھے، انہوں نے 1 گھنٹے کی جو کارروائی کی، اس کے بعد وہاں سے وہ اپنے ساتھ ان کو وہاں سے لے گئے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جو ہے۔ یہاں پہ دوسرے دن کی میں آپ کو رودات سناتا ہوں، اس سے پہلے 2-3 سوالات یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہوٹل کی SOP ہے، جو افراد آتے ہیں نہ ان کے ہم بیگ چیک کر سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی خاندانی بایو ڈیٹا ہم لے سکتے، جو ہماری ایک ہوٹل کی SOP ہے اس میں ہم ان کے نام، ID کارڈ نمبر اور ٹائم ڈیٹ ہم وہاں پہ انٹری کرتے ہیں، اور ان کو روم میں ہم سٹے کراتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکردو میں، گلگت اسکردو روڈ، اسکردو ایک حساس علاقہ ہے، باؤنڈری پہ موجود ہے، اور اسٹریٹجیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی کتنی امپورٹنس ہے، خصوصاً اسکردو جو ہے جہاں پہ حساس جو ہے نا 2 باؤنڈریز، ایک لداخ اور ایک کارگل سیکٹر کی بارڈر ہے۔ اس بارڈر کو یہاں پہ بالکل ایکسس قریب ہے، اور یہاں گلگت سے، چلاس سے یہاں تک 2 چیک پوسٹ کراس کر کے اتنی بھاری مقدار میں، جو بتایا جاتا ہے کہ 7-8 کلو سے زیادہ چرس جو ہے یہ اپنے ساتھ آئے ہیں، 2 چیک پوسٹ کراس کر کے اسکردو پہنچنا، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی 8 کلو کے قریب جو ہے نا، 8 کلو خواتین سے، اور 3 کلو کے قریب جو ہے وہ 8 کلو 7 کلو 900 گرام بتاتے ہیں، جو تقریباً 8 کلو بن جاتے ہیں پولیس کے مطابق جو ہے۔ اور اس کے بعد 3 کلو جو ہے وہ عابد اللہ سے برآمد ہوا ہے پریشان چوک کے مقام پہ، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے جو یہاں پہ سرکردگان ہیں، جو ان سے بھی 1 کلو 2 کلو شاید ان سے بھی برآمد ہوئے ہوں، لیکن جو پولیس کے اطلاع کے مطابق 3 کلو عابد سے برآمد ہوا ہے، اور خواتین کے سوٹ کیس سے 8 کلو کے قریب جو ہے نا وہ برآمد ہوا ہے۔ جی جو یہاں پہ ان کے ڈیلرز یہاں پہ جو سب ڈیلرز ہیں ان سے بھی برآمد ہوا ہے، وہ بھی جو ہے آن ریکارڈ ہے، پولیس کے ریکارڈ میں ہے کہ جی کن افراد سے وہ برآمد ہوا ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے ایک اور سوالیہ نشان یہاں پہ بلتستان جیسے کہ ایک حساس علاقہ ہے، یہاں پہ مختلف ایجنسیاں موجود ہے اور مختلف اور ان سب کی موجودگی میں جو ہے نا ایک یہ واقعہ ہونا اور پلس جو یہاں پہ 2 چیک پوسٹ کراس کر کے اسکردو پہنچنا اتنی بھاری مقدار میں چرس، اس کے بعد جو جبکہ کل مورخہ 10/11/2021 کو سٹی تھانہ میں ہونے والی پریس کانفرنس پولیس نے جو کچھ ہوا ہے اس کا جو کارکردگی جو ہے وہ اپنے سر پہ لیا ہے، اور اس میں بھی جو ہماری اطلاع ہے وہ بھی وہاں پہ ان کے افسران بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ جو کچھ کیا ہے ہمارے سامنے جو افراد آئے تھے جن کو ہم نے ہمارے ساتھ جن کی کورسپونڈنس ہوئی تھی وہ سپاہی اور نچلے طبقے کے جو ان کے سٹاف وغیرہ تھے انہوں نے یہ کارروائی کی ہے جو ہمیں نظر آیا ہے، اور جو کہ پریس کانفرنس میں ہم نے کل دیکھا ہے کہ ان کے جو ہم نے نہیں دیکھا جو ہوٹل میں آتے جاتے ہوئے اور جن کے ساتھ ہماری کنورسیشن نہیں ہوئی ہے وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا جو ہے اور دوسری بات جو ہے دوسرے دن جو ہے وہ 9 بجے جو ہے 9 تاریخ کو رات کو 10 بجے کے قریب یہ دوبارہ یہ ان کو لے کے آئے ہیں ہمارے پاس پولیس والے جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے سوٹکیس سے کچھ چرس برآمد ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کھولنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جی ہاں، پھر ہمارے لڑکے ان کے قریب نہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ آنا ہے تو آ جائیں، نہیں تو ہم یہ کیس آپ کے اوپر کر دیں گے، انہوں نے تھریٹ بھی کیا ہمارے لڑکوں کو، تو انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی ٹسل نہیں لگانا چاہتے، آپ آئیں بسم اللہ۔ آگے وہ روم ہم نے کھلوایا 107 اور 107 میں وہ پہلے ہی بیگ کھول کے لائے ہوئے تھے پولیس اسٹیشن سے، اور وہاں پہ 107 میں انہوں نے دوبارہ سے وہ بیگ کھولا اور اس میں سے تصویریں بنا کے جو ہے نا وہاں پہ جو پریس ریلیز انہوں نے ایشو کی ہے کل وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ 8 تاریخ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان ہماری انٹری ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ان افراد کی کوئی انٹری نہیں ہے، جو کہ ہم نے پولیس کو بھی ہینڈ اوور کیا ہے، جو ریکارڈ ہمارے پاس تھا، اور یہ ہم اوپنلی یہ یہاں پہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ جو کہ ڈے کی انٹری ہوئی ہے 6 گھنٹے کی ان کی انٹری ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہ 9 تاریخ میں ہمارے پاس کوئی انٹری ہے، نہ 8 تاریخ کی رات کی کوئی انٹری ہے، نہ ہمارے پاس انہوں نے کوئی اسٹے کیا ہے۔ اور چھاپا جو وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے ہوٹل کے اوپر چھاپا مارا ہے اور دیگر جو سوشل میڈیا کی حقانیت سے تو آپ آگاہ ہے کہ کس طرح کے نیوز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتے ہیں، اس میں اگر ابھی تک تو ہم نے کسی کو وہ نہیں کیا ہے، ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، اگر اس کے بعد اگر کوئی سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ یا ہوٹل سے متعلق اگر کوئی غلط نیوز نشر کریں گے تو ہم ان کے اوپر ہرجانہ کا دعویٰ کریں گے اور ان کی قانونی کارروائی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو افراد ان میں ہمارے پاس لسٹ ڈاؤن ہم نے کیے ہوئے ہیں چند افراد کے نام، تو اگر انہوں نے اپنی جو خبر ہے جو انہوں نے پھیلائی ہے ان کی دنیا بھی ہے اور ان کی آخرت بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کچھ ان میں مذہبی افراد بھی ہے، کچھ دیگر افراد بھی ہے کہ وہ خبر کی جو ہے نا گہرائی سے آگاہ نہیں ہے اور وہ مختلف ہوائی خبریں اڑا رہے ہیں، تو ابھی تک تو ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد آج کے پریس کانفرنس کے بعد اگر کسی نے غلط خبریں نشر کی ہوٹل سے متعلق، ہوٹل کے نام کے ساتھ کسی قسم بھی غلط خبریں بغیر تصدیق کے اور بغیر ثبوت کے اگر کوئی خبر ریلیز کی تو ہم ان کے اوپر ہرجانہ کا دعویٰ کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔